بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا. And we have exalted high your remembrance for yourself. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم رب السماوات والأرضين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المنتجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين من يوم هذا إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وآله سلم تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مرشدي يا آقي يا ملجأي يا ماوائي يا رسول الله وعليك يا سيدي يا حبيب الله ورحمة الله وبركاته الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله يا نجي الله يا صفي الله يا صفة الله يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي ساحلنا اشكالنا خذ يدي ساحلنا اشكالنا سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سیدنا کفیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا وکیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بزم ورفعنا لک ذکرک کے تمام ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، مومنین و مومنات کی خدمت میں محبت رسول کائنات فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزین سلام پیش کرتا ہوں. اور اس ناچیز کو آج میں پہلی بار کہہ رہا ہوں کہ محمد انور چودھری کے نام سے یاد رکھیے گا، اس لیے کہ زندگی میں واقعات اور حادثات کا پتہ نہیں ہوتا. ویسے تو مولا کا ارشاد ہے جسے چند لائنوں میں نے منتجب کیا کہ ناراض ہونے والوں پہ احسان کیجئے، ہر مخلصی کے جام کو سرعت سے پیجئے. جی میں آپ سے سلام کا ہدیہ پیش کرنے کی جسارت حاصل کر چکا ہوں، اور یہ پیغام ہے: ناراض ہونے والوں پہ احسان کیجئے، ہر مخلصی کے جام کو سرعت سے پیجئے. بچنا منافقت سے ہے انور عبادتیں، بچنا منافقت سے ہے انور عبادتیں. کچھ عبادتیں ہوتی ہیں جو ویسے ہی منہ پہ مار دی جاتی ہیں، لیکن کچھ عبادتیں واقعاً انور ہوا کرتی ہیں. اللہ انہیں نور دیا کرتا ہے. میرے نام کی وجہ سے اسے نہ پڑھیں، اسے رعایت لفظی کے طور پہ پڑھیے، بلکہ سنیے. ناراض ہونے والوں پر احسان کیجئے، ہر مخلصی کے جام کو سرعت سے پیجئے.
بچنا منافقت سے ہے انور عبادتیں، بچنا منافقت سے ہے انور عبادتیں۔ آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ جو شخص یہ بات لکھ رہا ہے وہ منافق نہیں ہو سکتا انشاءاللہ تعالی۔ ہاں یقیناً غافل ہو سکتا ہے، جذباتی ہو سکتا ہے، اور غلطی ہو سکتی انسان سے، خطا کا پتلا ہے، لیکن منافق نہیں ہو سکتا انشاءاللہ۔ بچنا منافقت سے ہے انور عبادتیں، یہ مرد روح و جان کو لگنے نہ دیجیے، بس کچھ نقصان ہو جائے، جان چلی جائے، جہان چلا جائے، نہ جانے دیں تو اپنے ایمان کو اور اپنے دین کو نہ جانے دیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور اس دنیا میں ظاہری حکومتیں اور حماقتیں دونوں کا عرض کر رہا ہوں، اس دنیا میں ظاہری حکومتیں اور حماقتیں بڑے بڑے لوگ کر گئے، لیکن جو حق پر رہا اسی کو ہی علی حق دا امام کہا جاتا ہے، بس اتنا ہی کہوں گا۔ کہیں کسی اور نام پہ فلاں حق کا خلیفہ یا فہاں حق کا امام آیا ہو، میں نے تاریخ میں نہیں پڑھا، آئندہ آنے والا کوئی منافق لکھ دے تو الگ بات ہے، لیکن ناراض ہونے والوں پہ احسان کیجئے، ہر مخلصی کے جام کو سرعت سے پیجئے، بچنا منافقت سے ہے انور عبادتیں، یہ مرد روح و جان کو لگنے نہ دیجئے۔ اس ناچیز کو محمد انور چوہدری کہتے ہیں، جو آپ سے تقریباً ہر ہفتے سلام پیش کرنے سے پہلے یا بعد میں ایک محبت کو بانٹنے کے لیے، ہدایت ٹیلی ویژن ہو یا کوئی بھی میڈیا کا حصہ ہو، خلوت ہو یا جلوت ہو، اپنا فکر اور اپنا ذکر ایک ہوا کرتا ہے نبی پاک صاحب الاولاق وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک، جس ذات گرامی کے لیے اللہ عز و جل صمد ذات نے یہ پیغام بھیجا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں وہی ذات جس کے لیے رب کریم نے فرمایا ہے، خلقت الخلق لیعرفہم کرامتک و منزلتک علی لولاک لما خلقت الدنیا۔ جی ہاں، اگر میں ورفعنا لک ذکرک پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں نبی مکرم ہادی محتشم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدس و محترم میں، محتشم میں، مکرم میں، تو مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں، یہ اس ذات بابرکات کا کرم ہے، انہوں نے منتخب کیا ہے، تو ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، میرے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کیا۔ تو یہ جو ہم لوگ مسلمان، نام نہاد مسلمان اور بازعم خود مومن بھی اور اللہ کے نوازے ہوئے مومن بھی، جن کے لیے اللہ پاک نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اس سے پہلے رب نے یقیناً یہ پیغام دیا ہے کہ میں تمہیں یہ بات کہنے والا ہوں، ان اللہ و ملائکتہ۔ ہاں رب نے ایسے نہیں کہہ دیا، رب نے پہلے اس بات کا اندیہ دیا کہ دیکھو میں نے تمہیں بے پناہ عبادات کے بارے میں کہا، لیکن یہ جو کام کہنے لگا ہوں پہلے میں خود کر رہا ہوں، لہٰذا یہ عبادت کرتے ہوئے اس بات کا فخر محسوس نہ کرنا، اس پہ تذلل اور اپنے آپ کو جھکا کے رکھنا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ لہٰذا جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیوا ہے، بنتا ہے، سمجھتا ہے، یہ مت بھولے کہ وہ جو کام کر رہا ہے شاید وہ بہت بڑا ترم خان بن گیا ہے۔ جی ہاں، میں بہت ہی حقائق پر مبنی بات کر رہا ہوں، اور جو ان کی آل پاک علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں اپنی حاضری پیش کرتا ہے وہ بھی غلط فہمی کا شکار نہ ہو، اس لیے کہ اس امت کے اس ولی جسے امت نے مانا نہیں، جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا یا علی
لا یعرف اللہ الا انا وانت ولا یعرفنی الا اللہ وانت ولا یعرفک الا اللہ وانا. اے علی، اللہ کی مکمل معرفت میرے تیرے بغیر کسی کو نہیں، میری مکمل معرفت اللہ کے تیرے سوا کسی کو نہیں پتا، اور تیری مکمل معرفت رب کے اور میرے خلاف. ہاں، مصطفیٰ اور رب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے بغیر کسی کو نہیں. نعرہ حیدری لگا لینا، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ. میں بڑے عرفان کے ساتھ بات کر رہا ہوں. کل پتہ نہیں میری زندگی کا کوئی لمحہ مجھے موقع دے یا نہ دے، لیکن میں بڑے عرفان کے ساتھ کر رہا ہوں، بڑے تیقن کے ساتھ اور بڑے تذلل کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں، اور بڑے اپنے آپ کو بس جب ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور ذکر آل پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو ہمیں ان کے در کا سگ سمجھے، ورنہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے مولا نے کیا فرمایا ہے. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہیں نعمتیں دے کر رفتہ رفتہ عذاب کا مستحق قرار دیا جاتا ہے. اسلام سے بڑی نعمت کو نہیں، ایمان سے بڑی نعمت کو نہیں، احسان سے بڑی نعمت کو نہیں، اور محبت رسول، محبت آل رسول سے بڑی نعمت کو نہیں. اللہ کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کہہ رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کہہ رہا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ کہہ رہا ہے اے میرے محبوب، اگر تجھے نہ پیدا کرنا ہوتا، خلقت الخلق لأعرفهم کرامتک ومنزلتک علی لولاک لما خلقت الدنیا. اللہ کہہ رہا ہے، ہاں کوئی مذاق نہیں ہے، لیکن یہ ساری نعمتیں ہیں. اور اللہ کا ولی ہائے بنام علی علیہ الصلاۃ والسلام، نبی کی محبوب ذات. ہاں، محبوب کے بارے میں اللہ کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ورفعنا لک ذکرک واما بنعمت ربک فحدث. اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے، اور وہ محبوب وہی زبان پاک علی علیہ الصلاۃ والسلام کے دہن اطہر میں روز اول لمحہ اول میں پیش کرتے ہیں. جی ہاں، وہ علی علیہ الصلاۃ والسلام، جی ہاں، جن کے بارے میں ہمارے جیسے سگے علی کہتے ہیں کہ علی امام منستو منم غلام علی ہزار جان گرامی بنام نام علی حیدریم قلندرم بستم بندہ مرتضی علی ہستم سرگروہ تمام رندانم کے سگے کوئے شیر جزدانم. ہاں، شیعہ ہوئے ہیں محبت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ میں ہوئے ہیں، کسی ملا اور کسی شیعہ کی وجہ سے نہیں ہوئے، خدا کی قسم. ہاں، اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں، اور یہ آخرت کا سبق، آخرت کا سبق سکھلائیے گا، آخرت کا سبق سکھلائیے گا. خانہ دل میں آئیے جائیے گا، حب حیدر کا حق ادا کر کے، حب حیدر کا حق ادا کر کے نعرہ حیدری لگائیے گا. ہاں، امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر ہم عمل پیرا ہو جائیں، ہم ان کے ارشادات کو مان جائیں، ہم ان کی تعلیم مقدسہ پر نور کو سمجھ جائیں، تو ہماری دیواروں میں سے ہوا بھی نہیں گزر سکتی، ہماری دیواروں میں سے ہوا بھی نہیں گزر سکتی. اور میں ببانگ دہل عرض کروں، گوروں نے بات کہی ہے جنہیں ہمارے دین کی کچھ اگر سمجھ ہے یا نہیں، مجھے اس بحث میں نہیں پڑھنا. وہ کہتے ہیں کہ اپنی گندی لانڈری کو گلیوں میں مت لٹکاؤ، اپنی گندی لانڈری کو گلیوں میں مت لٹکاؤ. ڈونٹ ہینگ یور ڈرٹی لانڈری
ان اسٹریٹ دو وجوہات ہوں گی. ایک تو ماحول میں تعفن ہوگا، جی ہاں ایک ماحول میں تعفن ہوگا، ایک ماحول میں تعفن ہوگا، اور دوسرا جو بھی شخص اپنی گندی لانڈری گلیوں میں لٹکائے گا اس کی شخصیت سامنے آ جائے گی. میں تمام مومنین مومنات سے گزارش کروں گا کہ دنیا میں جہاں جہاں ادارے ہیں، دنیا میں جہاں جہاں ادارے ہیں، اور اداروں کی بات کر رہا ہوں ان کی جہاں پہ یا حسین کیا جاتا ہے، جہاں پہ یا حسین علیہ السلام کہا جاتا ہے، جہاں پہ فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا کے نام پہ سر جھکتے ہیں، جہاں پہ حسنین کریمین علیہ السلام کی محبتیں اور غم بٹتے ہیں، ان اداروں کی بات کر رہا ہوں جو مومنین اور مومنات کہلواتے ہیں. امام المتقین، امام المتقین، امام المتقین، امیر المؤمنین، امیر المؤمنین، قائد الغر المحجلین، یعصوب الدین علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام ہے، ان کی بات کر رہا ہوں. کوئی شخص اپنی زندگی کو ہمیشہ گزارنے کے لیے نہیں آیا. بس میں عرض کروں گا نہ جانے کب زندگی کی شام ہو جائے یا حالات کی شام آ جائے. بس عرض یہ کروں گا مومنین و مومنات، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہے کہ اپنے اپنے علم کے مقام کے تحت، اپنے اپنے تعلیمی مقام کے تحت حلم کو اختیار کیا جائے، اور جو میرے رسول پدر بطول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم و سلام اللہ علیہ نے فرمایا المعروف بقدر المعرفہ، اس بات کو یاد رکھتے ہوئے ہم یہ خیال رکھیں کہ موت باہر کیف. میر انیس رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا، میر انیس رحمۃ اللہ علیہ، انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے، انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے، انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے. ہم کیا رہیں گے، ہم کیا رہیں گے، ہم کیا رہیں گے جو نہ رسول خدا رہے. غدیر، یوم غدیر گزر گیا، اور یوم مباہلہ بھی آپ منا چکے. اور ایک خمسہ اسی پہ لیے عرض کیا ہے، گزر گیا یوم غدیر، گزر گیا یوم غدیر، مباہلہ کا یوم بھی گزر گیا، یوم غدیر مباہلہ کا یوم بھی. اہل صلاۃ ہوں گے اور ہوں گے اہل صوم بھی. گزر گیا یوم غدیر، مباہلہ کا یوم بھی. اہل صلاۃ ہوں گے اور ہوں گے اہل صوم بھی. کربلا کا غم بھی ہوگا، مصطفیٰ کی قوم بھی. کربلا کا غم بھی ہوگا. مجھے یقین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور پڑھتے ہوں گے جب آپ کے آقا کا نام آتا ہے. کربلا کا غم بھی ہوگا، مصطفیٰ کی قوم بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کون پھر شبیر پر شام غریباں روئے گا، کون پھر شبیر پر شام غریباں روئے گا. ایک انور ہے 73 میں سے شیعہ قوم ہی، ایک انور ہے 73 میں سے شیعہ قوم بھی. میں بے پناہ ایسے شیعوں کو جانتا ہوں جو سنیوں سے شیعہ میری طرح ہوئے ہیں، اور خدا کی قسم بالکل خلوت میں چلے گئے، بالکل خلوت میں چلے گئے. ایسے خلوت میں گئے ہیں جیسے کوئی بہت ہی قیمتی پتھر کی اوٹ میں چلا جائے جو بیچارہ چھوٹا سا کیڑا ہو.
بس چند لمحے ہیں ملاقات کے آدھے حصے کے مکمل ہونے میں. آئیے مل کر نبی مکرم ہادی محچم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود تاج کا ہدیہ پیش کرتے ہیں، جس ذات پاک کے لیے اللہ پاک نے باقاعدہ ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا. سورہ فتح کی 48ویں سورہ آیت نمبر 8 تا 10. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. جنہیں مطلب سمجھ آتا ہے انہیں آتا ہے، جنہیں نہیں آتا ان کے لیے عرض کر دیتا ہوں. اور ہم نے اے میرے محبوب، مولانا فتح محمد جلندری خود ہی بریکٹ میں لکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم نے اے محبوب تم کو حق ظاہر کرنے والا. بس شاہد کا ترجمہ گواہ لکھنا تو بڑا مشکل ہے ان کے لیے واقع، اور خوشخبری سنانے والا اور خوف دلانے والا بنا کر بھیجا ہے. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. میرے محبوب، بس یہ 8ویں اور 9ویں آیت ہی بہت ہے. ویسے آگے جائیں گے تو ہمیں معنی کے لیے کچھ اور بات کرنا پڑ جائے گی. میرے محبوب، ہم نے تمہیں شاہد بنا کر، گواہ بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا، خوف دلانے والا، تاکہ مسلمانوں، یہ انہوں نے بریکٹ میں جو لکھا ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، حکم تو یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یہ لکھتے ہیں تاکہ مسلمانوں تم لوگ خدا اور اس کے رسول کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر پیغام لاؤ. ویسے رسول کا رسول ہی لکھتے تھے تو ان کی مہربانی تھی، لیکن کیا کریں. اور اس کی وَتُعَزِّرُوهُ، یہاں لکھا گیا ترجمے میں مدد کرو. وَتُوَقِّرُ، نصرت تو عام لوگوں کو پتہ ہے، ناصر ہونا، مددگار ہونا، لیکن کیا کریں یہ ایک الگ موضوع ہے. آج تو ہم اپنے دل کے نہا خانہ جو ہے نا، دل کے جو نہا خانہ ہے نا، اس میں جھانکنے کی کوشش کریں گے، غیروں کے علاج نہیں کریں گے. اس کی تعظیم کرو، باہر کے یہاں لکھیں مدد کرو، اس کو بزرگ سمجھو. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام اس کی تسبیح کرو. اور یہ تسبیح یوں کہتی ہے: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآل محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہى مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبد اللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. صلوات پڑھتے پڑھتے جدا ہوتے ہیں، چند لمحے بعد پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا. And we have exalted high your remembrance for yourself.